حسین خادم حسین خادم حسین خادم حسین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں ایمان کا معیار مقرر فرما دیا گیا کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ اہل بیت اطہار ایمان لے کر آئے، پھر تو تم کامیاب ہو اور ہدایت یافتہ ہو۔ جہاں مدتوں سے یہ کالے بادل مسلمانوں کے ذہن و اذہان کو گندگی کی طرف ڈھکیل چکے تھے، اور جہاں دشمنان اسلام کی حقیقی رخ سے مسلمانوں کو بہت دور کر چکے تھے، جہاں تصوف کے نام پر امریکہ جیسے شہر میں کانفرنسز منعقد کی جا رہی تھی، اور جہاں مودی مسلمانوں کا خیر خواہ بن کر پوری دنیا سے مسلمانوں کو مدعو کرتے ہوئے تصوف کا نام لے رہا تھا، ہر طرف جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، اور قرآن اور سنت کا جو حقیقی پیغام تھا اس کو مسخ کرنے کے لیے بڑی منصوبہ بندی کی گئی، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، دین کا نقشہ بگاڑ دیا گیا، اور اسلام پھیلا کیسے ہے وہ اسلام کے پھیلنے کی ترجمانی وہ کر رہے تھے کہ جو خود اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تلواروں کی نفی کی جا رہی تھی۔ جرت اور غیرت سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے تصوف کا، دینداری کا نام لیا جا رہا تھا۔ اگر ایک درد دل رکھنے والا مسلمان ہے اور واقعی وہ قرآن اور سنت کو کچھ سمجھنا چاہتا ہے،
اسے اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے وار کو سمجھنا چاہتا ہے، پھر تو یقین کیجئے اس منبر رسول پہ بیٹھ کر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو میں جواب دے ہوں، میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں، جس نے مسلمانوں کو حق جانتے ہوئے کہ مسلمان حق پر ہیں اور کفار ناحق ہیں، جو مسلمان اتنا ٹائم دیتا ہے دین کو، اس کے لیے میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ پھر جب وہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام، یہ جذبات کا نعرہ نہیں ہے، یہ جذبات کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کے لیڈر کے لیے نعرہ نہیں ہے۔ کاش مسلمان دین کا فہم اور فراست کو مد نظر رکھتے تو ان کے سر شکرانے کے طور پر جھک جاتے اور ان کے سر اللہ کی نعمت پر فخر کے طور پر بلند ہو جاتے کہ جہاں دشمنان اسلام نے دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، وہاں ایک مرد مجاہد نے پوری دنیا کے اندر پھر اس پیغام کو عام کیا، جو پیغام صحابہ علیہم الرضوان کا تھا، اور اس پیغام کو آپ نے کس حسین انداز سے عام کیا کہ من سب نبیًا، یہ سچے جذبات ہی قرآن فرماتا ہے کہ یہ سچے جذبات ہی یہ اللہ کی وہ نعمت ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور میرا رب فرماتا ہے برہان من ربکم، کہ میرے محبوب میری دلیل ہیں، سب کچھ ان کے لیے بنایا ہے۔ اب جو ان کے لیے جذبات پر آتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، تو پھر میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں، یہ منبر گواہ ہے کہ یہاں قرآن کا پیغام عام ہوتا ہے، تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایمان ان کے سینوں پر نقش کر دیا جاتا ہے اور جبریل امین کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، قرآن تو نہیں بدلا جائے گا۔ اپنے غلط نظریات وہ لوگ جو ان چیزوں سے دور ہیں انہیں پلٹ کر پھر قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ تو قرآن نے تو گویا یہ فرمایا کہ سچے جذبات کے حامل لوگ پھر دنیا کی کسی طاقت کو، کسی دنیا داری کو، دنیا کے رشتوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اگر وہ مخالف ہو جائیں تو امیر المجاہدین کا پیغام کیا تھا؟ اللہ اللہ، وہ شخصیت کہ جو خود اتنے بڑے صوفی تھے، صوفی اور تصوف حقیقی معنوں میں اگر انسان جان لے تو وہ امیر المجاہدین خود اتنے بڑے صوفی تھے کہ آپ پر اللہ کا اتنا فضل تھا کہ آپ ایک رکعت میں الحمد سے والناس تک قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ خود اتنے بڑے صوفی تھے کہ جب آپ نے ایک بار کسی کو للکار کے کہا کہ یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے نہ ہو، اس کو بند کر دو، تو ساتھ رہنے والے سمجھے کون بات مانے گا،
تو جب ان کی بات مان لی گئی تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اس آنکھ کو کبھی اٹھا کر حرام کی طرف نہیں دیکھا. گویا آپ یہ فرما رہے ہیں جب اتنی پاکیزگی ہے تو میرے رب نے میری زبان میں اتنا اثر بھی دیا ہے. ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، خود مشاہدہ کیا کہ جب آپ جامع نظامیہ سے نکلتے تھے اور بازار سے گزرتے تھے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا اتنی نگاہوں کی حفاظت کہ کہیں آپ دیوار سے نہ ٹکرا جائیں. دنیا مجھے کیا کہے گی اس کی پرواہ نہیں، چادر یہاں رکھی ہوئی ہے، نگاہیں نیچی ہیں اور تیزی سے گزر رہے ہیں. اتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں، علم کے وہ سمندر ہیں کہ آج عرب کی دنیا میں رہنے والا شیخ الحدیث یہ کہنے پر مجبور ہے کہ عربی تو وہ لوگ ہیں، یہ عجمی یہ ہیں. شیخ الحدیث عرب سے تعلق رکھنے والا آج کہنے پر مجبور ہے کہ جس روانی سے یہ حدیث پڑھتے ہیں اس روانی سے تو ہم بھی حدیث نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن اتنا یاد ہے کہ ایک رکعت میں الحمد سے والناس تک آپ قرآن ختم کر لیں. پھر یہ اتنے بڑے بزرگ ویل چیئر بظاہر بیٹھ کر روڈ پہ بیٹھ گئے، شیل برستے رہے. آپ کو معلوم تھا کہ اگر راستے کا کوئی حق ہے، قرآن اور سنت صرف پڑھنے والے نہیں عمل کرنے والے تھے. انہیں پتا تھا حقوق العباد کیا ہیں، راستے کا حق کیا ہے، انہیں سب کچھ علم تھا. لیکن انہیں پتا تھا کہ میں نے جو قرآن اور سنت سے جو فیض لیا ہے تو کائنات میں سب سے بڑا حق مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ انگریز حیران اور پریشان ہو گیا اور آج تک وہ انٹرویو نشر نہ کر سکا. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. جو عقیدت سے پھر استاد محترم کی چادر لے کر التجا کرنے لگا. یہ تو دیہاتی چادر ہے، یہ تو دھوتی ہے. وہ اتنا بڑا پی ایچ ڈی صحافی ہے، وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ ایک چادر جو آپ نے مجھے دی ہے نا، ایک اور میری بیوی کے لیے بھی دے دیں. پھر وہ کہنے پر مجبور ہو گیا. اسلام کی ایسی ترجمانی تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی. انسان اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے دین کو مست کرنا چاہے تو پھر عارضی دنیا میں کچھ سوچ لے انسان. وقت کا شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، امام الصرف ہے، امام النحو ہے، ساری مصروفیت ترک کر کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گیا. جنہیں گھسیٹا بھی جا رہا ہے، جنہیں کھینچا بھی جا رہا ہے. اور میں وہ الفاظ نہیں ادا کرتا، میرے جیسے شخص کے ساتھ ہوا ہو تو میں وہ الفاظ کہہ سکتا ہوں جنہیں اٹھا کے پھینکا بھی جا رہا ہے. یہ ساری اذیتیں تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ وقت کے شیخ القرآن ہیں، دیجئے درس قرآن، دیجئے درس حدیث. علماء تیار کیجئے. تحتے بندے ہوئے ہیں. جس جامع نظامیہ میں آپ تدریس کر رہے ہیں وہاں تو اسپیکر پر آپ جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ تو وہاں دور حدیث میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. دور حدیث سمجھتے ہیں؟ 7 سال کوئی دین پڑھ لے، اس کے بعد آخری سال جو پڑھے گا اس کو کہتے ہیں دور حدیث. اتنے طلبہ دور حدیث میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے منتظر ہیں اور آپ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 6 بار آپ کے گھر کے دروازے توڑ دیے گئے ہیں، آپ کے گھروں میں فورسز داخل ہو گئی ہیں. تو میرے امیر محترم عکس جمیل سعد حسین رضوی ایک بار اپنے والد گرامی امیر المجاہدین سے پوچھتے ہیں کہ بابا کیا بات ہے
کہ ہمارے گھر میں بھی لوگ گھس آتے ہیں، اتنے شرم و حیا کے ہم پیکر ہیں، تو مسکرا کر وہ امیر المجاہدین جواب دیتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں جو پڑھا ہے وہی تو نظر آ رہا ہے کہ ہماری عزتیں کیا ہیں، ہماری عزتیں حضور کے نام پر قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج پھر زندگی میں موقع ہے، ایک طرف کفر کھڑا ہوا ہے، وہ کفر مسلمانوں کو کس حال پہ پہنچا دیا ہے۔ ہماری لڑائی کفر سے ہے، ہماری لڑائی قادیانیوں سے ہے۔ اس لڑائی میں، اس جہاد میں پھر بھی انسان اپنے آپ کو پیچھے کر لے تو الفاظ میرے انشاءاللہ کبھی سخت نہیں ہوں گے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں پھر یہ تو غیر مناسب بات ہے، پھر دانائی سے یہ بات قریب نہیں، پھر دانائی کا تقاضا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا اور جان لیا۔ آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ پھر ہم نے قرآن کے دامن کو تو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ میرے شیخ، میرے استاد امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں نصیحت کر کے گئے، مجھے نصیحت کر کے گئے۔ فون پہ مجھے کہتے ہیں مولانا ہم قرآن سے اتنا کیوں دور ہیں؟ کہتے ہیں باخدا جب میں نے دل میں کوئی ارادہ کیا، کوئی بات سمجھنے کی کوشش کی، میں نے قرآن کھول کے دیکھا تو وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تو قرآن کی طرف ہم چلتے ہیں تو قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، بلکہ یوں عرض کرو کہ ہم پر شفقت فرمائیں، نظر کرم فرمائیں۔ یہ آیت کا شان نزول تفصیلی بات ہے، میں اپنے اس نقطے کی طرف آتا ہوں۔ یہ آیت کا شان نزول جو ہوا اس کا سبب کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت اطہار کی طرح ایمان لے آؤ، عنوان ہمارا یہ ہے۔ اس کا سبب، اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ یہودیوں پر جلال میں آ گئے، جسے عام لفظ میں غصے میں آ گئے، کہ وہ راعنا کا لفظ غلط معنی میں لیتے تھے، رسول اللہ کی بے ادبی کے معنی میں لیتے تھے، اور راعنا کے صحیح معنی صحابہ علیہ رضوان عرض کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب پھر سے آپ ہمیں یہ بات سمجھا دیں، ہماری رعایت کر دیں۔ سعد بن معاذ سمجھتے تھے یہودی اس لفظ کو بگاڑ کے کہتے ہیں، ان کی نیت درست نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا معشر الیہود لعنت اللہ علیکم، اے یہودیوں کے گروہ لعنت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب میں نے یہ لفظ سنا تو فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب میں نے اگر یہ لفظ سنے تو تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ آیت کا شان نزول ہے، فرمانے والے سعد بن معاذ ہیں۔ مسلمان کہتا ہے میرا ایمان محفوظ ہو تو ایمان محفوظ، ایمان کا معیار صحابہ علیہ رضوان ان کا عمل ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے یہودیوں اتنی غلط نیتیں کرتے ہو، اللہ کے یہاں تمہیں جواب نہیں دینا، اللہ تمہیں پوچھے گا۔ دیکھو نا ایسا نہ کیا کرو، اگر ایسا کرو گے تو مسلمان جذبات میں آ جائیں گے۔ میں تو محبت سے سمجھاتا ہوں، دین اخلاق سے ہی پھیلا ہے، اور کوئی سنے گا نا جذبات میں آ جائے گا، پھر تم نہیں کہنا کہ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس طرح تو نہیں کہا، آپ نے کیا فرمایا؟ یا معشر الیہود لعنت اللہ علیکم، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ آئندہ یہ کہہ کر دکھاؤ
میں تمہاری گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کا عمل سامنے رکھو، میرے استاد کی تقریر سامنے رکھو، دل پکار کے کہے گا کہ جب تک سورج چاند رہے گا۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہونا، جب کوئی نعرہ لگا رہا ہو نا، لبیک کا نعرہ لگا رہا ہو، جب یہ نعرہ لگا رہا ہو تو دونوں ہاتھ بلند کر کے شکرانے کے طور پر سر کو جھکا دینا کہ اے مالک، جہاں دشمنان اسلام نے یہ نقشہ بگاڑا تو وہاں وقت کا مجدد ان کفر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے احسان میں، اس کے شکرانے میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں۔ اور پھر زندگی میں تو انہوں نے یہ نعرہ لگوانے ہی نہیں دیا، تو بس پھر بات کیا تھی؟ بات اتنی تھی، جس نے زندگی میں یہ کہا کسی کو نہ مانو، انہیں جانا انہیں مانا، جب زندگی میں یہ کہا تو دربار رسالت سے میرے آقا گویا مسکرا دیے کہ اے میرے خادم، تو میرے نام کے ڈنکے بجانے کی بات کرتا ہے، جب تک سورج چاند رہے گا تیرے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ فاقتلوہ فاقتلوہ، اس بھی تیرا نام رہے گا، اس بھی تیرا نام، اس لیے زندہ باد۔ اس لیے جو بات اس لیے نعرے غوثیہ، اس لیے اس منبر سے جو بات ہوگی اس کی دلیل پھر قرآن کے ساتھ ہوگی، تاکہ بروز قیامت ہم سرخرو ہو سکیں کہ سچے جذبات کے ساتھ سچے کلام الہی سے بات کی جاتی تھی۔ اس لیے ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ سچے جذبات ہیں تو ان کے پیچھے قرآن کی آیات کا شان نزول ہے، ان کے پیچھے صحابہ علیہ رضوان، اہل بیت اطہار کا عمل ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئے تو پھر دنیا میں کبھی شرم اور جھجک کو قریب مت آنے دیجیے گا۔ یہ ہمارے عاشق غوث الورا مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا آپ بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے تو اپنے ساتھ کیا بتانا ہے، میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ اس پورے عرصے میں جو مجھے سب سے بڑی خوشی ملی، میں آپ کو صحیح دل کی گہرائیوں سے عرض کرتا ہوں، مجھے اگر سب سے بڑی جو خوشی ملی ہے اور میرا دل اس پر ہزار نہیں، کوئی تعداد ہی نہیں، اتنا مطمئن ہے، وہ یہ مجھے خوشی ملی کہ باخدا امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، جو مرتبے اور مقام پہ پہنچتے ہیں نا، وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، میرا رب انہیں کہلوا رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا تھا نا کہ میرے بیٹے مجھ سے زیادہ بہادر ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے۔ سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے، بہت قریب سے میں نے دیکھ لیا۔ میں یہ فکر کرتا تھا کہ استاد صاحب کے ساتھ تو 21 سال کا عرصہ گزر گیا، بہت قریب سے میں نے دیکھا، میرے استاد نے وہ 21 سالہ سفر بہت جلد میری ہاتھ کو ہاتھ پکڑ کر آپ نے طے کروا دیا کہ جب میرے امیر آئے اور جیل سے انہیں لایا گیا اور ہم سب بیٹھے تھے تو انہوں نے جس جذبات سے جو بات کہی تھی، وہ جذبات میں زندگی کے آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ میں اس جذبات کے شکرانے زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ مبارک ادا زندگی بھر میرے ساتھ رہے گی جو جیل سے آئے ہوں، جنہوں نے پہلی عید بھی جیل میں گزار دی ہو، بقرہ عید بھی جیل میں گزار دی ہو،
امیر المجاہدین جیسے شفقت فرمانے والے والد محترم کا سایہ بھی بظاہر اٹھ گیا ہو، گھر کے سب سے بڑے فرد بھی وہی ہوں، 12 ربیع الاول شریف بھی گزر چکی ہو اور جیل سے لایا گیا ہو، اور پھر وہ مسکرا کر جذبات کے ساتھ کہہ رہا ہو کہ مجھے ساری زندگی جیل میں رکھ دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں حضور کی عزت و ناموس کے مسئلے میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ جب وہاں بیٹھے تھے میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، فیضی صاحب سے میں نے کہا ابھی امیر صاحب آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، ابھی دیکھنا وہ پہلی بات کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یقین کیجئے میں نے یہی کہا، میں نے کہا تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، ابھی وہ آتے ہیں، دیکھنا پہلی بات کہتے ہیں کیا ہماری زندگی ہے، کیا ہے، مجھے رہنے دو جیل میں، 20 سال رکھیں، زندگی بھر رکھیں، لیکن یہ بات سارے ہم سے کہنے لگے کان کھول کے سن لو کہ حضور کی عزت و ناموس پر ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اگر ہماری پہلی بات ہوگی تو وہ حضور کی عزت و ناموس کی بات ہوگی۔ میں آپ کو دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ ساری باتیں چھوڑیں، احادیث طیبہ پڑھیں، صحابہ علیہ رضوان کا عمل پڑھیں تو دین سمجھ میں آ جائے گا، پھر دل آپ کا بھی پکار کے یہی کہے گا کہ واہ میرے مولا واہ، تو نے اس امت کو خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کا تحفہ تو دیا، اور پھر تیری ہی مہربانی سے، تیرے محبوب کی نظر کرم سے اب ان کے لخت جگر عکس جمیل پر تو نے ایسی رحمتوں کا نزول کیا۔ اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں، اور اس بات کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں، جتنا دین میں نے اپنے استاد سے سیکھا اس کی روشنی میں میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ بڑے بڑے مجاہدات ہوں، بڑی بڑی ریاضتیں ہوں، بڑے بڑے علمی نکتے ہوں، بڑے بڑے منطق اور فلسفے کے لیکچر ہوں، بڑی بڑی باتیں ہوں، بڑے بڑے مرکز ہوں، وہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میرے امیر محترم سعد حسین رضوی کے وہ سچے جذبات جس پر کفر چیخا، وہ ایک پلڑے میں رکھ دو، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ بروز قیامت حضور سے وفا کا عمل وہ سارے عمل پر غالب آ چکا ہے۔ بڑے سوچ کر میں نے کہا، اس لیے کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، وہ شخصیتیں فرما گئیں جو صرف نقطے بیان نہیں کرتے تھے، جو صرف علمی باتیں محض نہیں کرتے تھے، جتنے علم ہوتا تھا اس سے بڑھ کر وہ عمل کرتے تھے۔ اس حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ بڑے بڑے مجاہدات ریاضات کرنے والے اس منزل و مقام پر جہاں سالہ سال کے بعد پہنچتے ہیں، حضور سے وفا کرنے والا آنن فانن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس منبر سے آپ کو ہر بات دلیل سے ملے گی، قرآن و سنت کی دلیل سے ملے گی، ہر بات آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے ارشادات سے ملے گی، تاکہ پھر میرا رب، وقت پورا ہو گیا، جب میں ATC کورٹ میں میرے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی تو دوسری طرف وہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ آئے، وہ کہنے لگے میں جیل میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، اور کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جہاں قرآن فرما رہا ہے
کہ قیامت کے دن مختصر عرض کرتا ہوں کہ جسے رب اجازت دے گا وہ کلام کرے گا، اور وہ کلام وہ کرے گا جو بات بھی سچی کرتا ہو۔ تو کائنات میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہے جو بات سچی کرتا ہے؟ تو جہاں میرے محبوب کو کلام کی اجازت دی جائے گی، وہ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ پھر قیامت کے دن محبوب اپنے خادم حسین رضوی کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ لگاؤ لبیک کا نعرہ جس طرح تم دنیا میں لگایا کرتے تھے، لبیک